یہ شعر سنا آپ نے اور تقریباً لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سمجھ میں نہیں آتا تو ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسان کر تشریح نہیں کرتا نا، یاد رکھنا تشریح کرنا مجھے آتی نہیں، ٹھیک ہے؟ میں ذرا آسان کر. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ نہ تھا. اس طرح ہمارا سایہ ہوتا ہے، آقا کا سایہ. ہمارا سایہ جو ہوتا ہے نا، سایہ کسی کا بھی ہو وہ سیاہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی سورج کی موومنٹ چینج ہوتی ہے نا، تو سایہ بھی کبھی دراز ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے. پھر چلتے چلتے کوئی ایسی جگہ آ جائے جو اونچی نیچی ہو تو سایہ بھی یوں ہو جاتا ہے. مل گجا، غبار آلودہ، میلا کچیلا ہے جی. سایہ یہ بچھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو تشبیہ دی گئی فرش یعنی کہ چادر سے. تو حضور کا سایہ نہ تھا. کیوں نہ تھا؟ اس لیے نہ تھا کہ حضور کی راہ میں فرش کرنے کے لیے کیا اس شاب کی آنکھوں کی سفیدی کا فرش کم تھا؟
بیاہ سے دیدہ آنکھوں کی سفیدی. میرے محبوب کے راستے میں وہ شاک اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے ہیں. یہ فرش کوئی کم ہے؟ کوئی کمی ہے اس کی؟ کمی نہیں ہے نا. تو اس لیے ضرورت ہی نہ پڑی کہ چادر ذل بچھائی جائے. راہ نبی میں کیا کمی فرش پیاز دیدہ کی چادر ذل مل کجی سے قدم بچھا کیوں دل کو جو کر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، عشق کا ایک داغ ہوتا ہے، داغ عشق. اس کو کہتے ہیں داغ عشق. وہ داغ دیکھ کر عشق تازہ رہتا ہے، لذت ملتی رہتی ہے نا. تو کیا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے. وہ زخم مل جائے گا تو کریدتے رہتے ہیں، جب تک تازہ رہے گا نا یہ یاد آتی رہے. اس کو زخم مل جائے، داغ جس کو مل جاتا ہے، وہ داغ جس کو مل جاتا ہے وہ عاشق ہونا تو داغ کو مٹاتا نہیں. ایک چاند بھی تو بڑا عاشق تھا، عاشق ہے. چاند پر محبوب کی انگلی اٹھی تھی نا، برق کے انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوخت. اور چاند نے یہ دھبا سنبھال کر رکھا ہے، کیوں؟ داغ عشق ہے. امام کہتے ہیں کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگا ان کے جلال کا اثر دل سے لگا قمر جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر مٹھا کیوں. جو کہ ہو لوٹ جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر مٹھا کیوں. دل کو جو کر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تیری گلی سے جائے کیوں. باہر آتی ہے نا تو پھول کھلتے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، چمن دیدہ زیب ہو جاتا ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبو دی ہوئی ہوتی ہے. جب باہر آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو مدینے سے جدا ہو گئے. اس جدائی میں اتنے غمگین ہیں کہ اب باہر آتی ہے اور جب پھول کھلتے ہیں تو ہم خون کے آنسو ہوتے ہیں. کیونکہ جو زخمی ہونا پہلے سے جدائی کی تلوار سے، اس کے سامنے ایسی چیزیں آتی تو اور خون ہو جاتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو کہ ہم تو آپ دل فدا غم میں حسین ناگہار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں. چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں. دل کو جو کر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. چاند عشق کا واسطہ روز وضو کرے خدا. چاند عشق مصطفیٰ روز وضو کرے
پھر جسے ارمان ہو جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں دل کو جو کسی کو بھی سجدہ عبادت یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ عبادت کیا تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور سجدہ تعظیمی کیا تو یہ حرام ہے۔ آقا علیہ السلام کی شریعت میں، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے۔ سجدہ صرف اللہ، اور سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، ایک کی ایک حیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ وہ سجدہ جو ہم نماز پہ کرتے ہیں نا اس انداز سے، لیکن ایک ہوتا سجدہ ایسا ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے جس کے اندر وہ حیت نہیں ہوتی، بس دل جھکا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ سجدہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے شوق کے دل، بلکہ اعلیٰ حضرت پہلے یہ کہا کہ پیش نظر وہ نو بات سجدے کو دل ہے لیتا، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، سر کو روکیے، بے قرار دل ہے، سجدے کو بے قرار دل ہے، روکنا سر کو ہے، اس کو نہیں، یہ تو ہے ہی اسی کی۔ امام کہتے ہیں اے شوق کے دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے اس سر کو خبر نہ ہو۔ وہ سجدہ کون سا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہ جن و بشر، انسان اور جنات ہی نہیں، نہ جن و بشر کے 8 پہر، ملائکہ در پہ بستہ کبر، نہ جبہہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے، یہ ہے ہی محبوب کے لیے، جھکتا ہی ادھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سنگے تیرے حضور سے ہم کو خدا نصب دے، جانا سر کو جا چکے دل کو قرار کیوں، جانا سر کو جا چکے دل کو قرار کیوں، دل کو جو حق دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، دیکھ کے نظر تیرے ہے بڑے بندی۔ اللہ آقا علیہ السلام کے جود و عطا اور سخاوت کو دیکھتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کو دیکھتے ہوئے، جب دیکھا نا حضور کرم کی بارشیں کر رہے ہیں، تو جب بھکاری تھے نا وہ تب تو چھاؤں نہیں لگا ہوگا، یہ چھاؤں نہیں لگا ہوگا، چھاؤں، اور چھاؤں ہوتی نا وہاں ڈیرے جم جاتے، تو اب تو ادھر بیٹھ ہی جاؤ، وہ قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ محبوب کی کرم ہی ایسے نا، عطا ایسا ہے نا، ایسا بنی ایک بار مانگ لیا اور دے دیا تو دوسری بار منع کر دیا نا، جتنی بار مانگو، جب مانگو، جدھر مانگو، جہاں سے مانگو، جتنا مانگو، میرے آقا دیتے ہیں، میرے آقا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھ کے وجہ بنی ہے بڑے فقیر بھی، چھائی ہے آپ تو چھاؤنی، حشر ہی آن جائے کیوں،
سن لینا کہ بات کہوں کہ عاشقوں کے نزدیک تو مدینہ چھوڑ کے آ گئے نا، یہ بھی جرم ہے۔ اگر مدینہ چھوڑ کے بندہ آ گیا اور واقعی غمگین ہے تو اس کے انداز سے بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کے افعال سے یہ نظر آنا چاہیے کہ وہ غمگین ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہے کہ بڑا غمگین ہو اور باپ نے دیکھا تو ہی مذاق مستیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ واقعی جو اداس ہوتا ہے تو اس کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ساز طرب نہیں بجاتا، وہ تو اپنے سوز کا اظہار کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ واقعی اگر ہم جرم پہ لجا رہے ہیں، واقعی اگر جرم پہ ہم لجا رہے ہیں تو پھر یہ ستم ہوگا، خالصتاً نرا ستم ہوگا کہ ہم سوز کی بجائے ساز طرب کریں، سوز کی بجائے ساز طرب بجائیں۔ امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے غم، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے غم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ باغ جنت باغ جنت میرا چمچا رائی ہے، باغ جنت میرا چمچا رائی ہے، باغ جنت میرا چمچا رائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، ہاں مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، ہاں مدینے پہ ان کے جیسو نہیں رحمت کی کٹا چھائی ہے، ان کے جیسو نہیں رحمت کی کٹا چھائی ہے، ان کے جیسو نہیں رحمت کی کٹا چھائی ہے، ان کے اپنوں نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے اپنوں نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے اپنوں نہیں سر پالی انہیں رحمت کی عطائی ہے۔ ارے ان سے پیار کر کے تو دیکھو، قسم خدا کی وہ اپنے غلاموں کو کبھی نہیں چھوڑتے، اب ان کے ہو جاؤ ان کے، پھر دیکھو نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ہیں، لاکر میں بندوں کو دھبک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں، سلیم کی ڈھالت سے ان سے پار چڑھاتے ہیں، ہائے ہائے ان کے ہو کے تو دیکھو، یاد و رضا سے خوش ہو، خوش رہے،
خوشدار ذاکر سناتے ہیں ان کے ہو کے تو دیکھو سر بالیوں نے رحمت کی عطا لائی ہے سر بالیوں نے رحمت کی عطا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا حال بگڑا ہے تو بیماری بنائی ہے حال بگڑا جب تیری یاد ہے دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد ہے دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے نظر